مسیح میں آپ سب کو سلام۔ ایما کے انٹرویو پوڈ کاسٹ سیریز کے ایک اور ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج کے ہمارے گیسٹ بہت ہی خاص ہیں۔ انہوں نے ایک لمبے عرصے تک شعبہ تدریس میں اپنی خدمت سر انجام دی ہے۔ بطور ٹیچر گجرانوالہ سے اپنی خدمت کا آغاز کیا اور اس کے بعد 2010 سے بطور اسسٹنٹ ڈائریکٹر اپنی خدمات کو لاہور میں جاری رکھا۔ آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ سر ولبر جان، کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، خدا ان کا شکر ہے۔ سر، آپ نے ایک لمبے عرصے تک ایجوکیشن سیکٹر میں خدمت سر انجام دی ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اپنے چرچ میں بھی اپنی ایکٹیویٹیز کو جاری رکھا ہے۔ یہ سفر آپ کے لیے کیسا رہا؟ پریز گاڈ، اٹ واز ونڈرفل آلدو اٹ واز فل آف اپس اینڈ ڈاؤنس، لیکن خداوند کا شکر ہے کہ خداوند کا ہاتھ ہمیشہ بڑھا رہا اور خداوند نے ہمیشہ اپس اینڈ ڈاؤنس میں سنبھالا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ساری خدمت میں جو تدریسی خدمت تھی یا بطور این اسسٹنٹ ڈائریکٹر میں نے لاہور میں خدمت کی، پہلے گجرانوالہ میں خدمت کی، سارے میں خدا نے اپنے قوی ہاتھ کو بڑھائے رکھا اور شعبہ تدریس میں اس نے خاص فضل بخشا کہ میں اس تدریس کو سر انجام دے سکوں، بچوں کو پڑھا سکوں اور ایک نمایاں حیثیت میں ایز اے ٹیچر اس خدمت کو سر انجام دے سکوں۔ بعد میں جب میں نے اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے طور پر اس خدمت کو، ایڈمنسٹریٹو خدمت کو شروع کیا، تو اس میں بھی میں نے خداوند کے قوی ہاتھ کو دیکھا۔ جی، بنیادی طور پر ایز اے سائنس ٹیچر میں نے دیکھا کہ بھئی ہاؤ آئی کین ٹیچ مائی اسٹوڈنٹس، زیادہ ان کو زیادہ کمپریہنشن کے ساتھ بتا سکوں، اور پلس وہ ان کے پراپر ان کی بہتر رہنمائی کر سکوں تاکہ وہ اچھے نہ صرف رزلٹس دے سکیں بلکہ اس کو کمپریہینڈ بھی کر سکیں۔ بالکل۔ تو جب بطور این اسسٹنٹ ڈائریکٹر جب میں لاہور میں آیا تو اس میں پھر میں نے کوشش کی کہ اس میں دوسروں سے جو عام ہمارے لوگ ہیں ان سے منفرد ہو کر ایک کرسچن کریکٹر کو سامنے مد نظر رکھتے ہوئے کہ میں کرائسٹ اورینٹڈ اس خدمت کو سر انجام دے سکوں، جس میں جھلک نظر آئے کہ ایک مسیحی میں اور کسی اور شخص میں فرق ہے۔ سر، آپ نے اس ایڈمنسٹریٹو ایکسپیرینس کو چرچ میں بھی اسی طرح لاگو کیا اور اپنی خدمت کو وہاں بھی جاری رکھا۔ جی، آپ نے یہ سب کیسے مینیج کیا؟ میرے خیال میں جب میں نے اس کو اپنی کوالیفیکیشنس کو بہتر کرنے کی کوشش کی تو میرے لیے جو اسٹڈیز تھیں اس میں ایک اہم رول جو ایڈمنسٹریشن کا بھی تھا، تو اس میں میں نے سیکھا کہ ہم کیسے اس کو پریکٹیکلی کر سکتے ہیں۔ بالخصوص میرے خیال جو تھیسس میرا لکھنا تھا اس میں نے سیکھا کہ ریسرچ ورک کو کیسے اڈاپٹ کر کے تو میں بہتر طور پر آگے، تو جب میں ایڈمنسٹریشن میں آیا تو وہی تقریباً پروسیس جو تھا، ڈیٹا کلیکشن، اس کو پھر سارا اس کو کیسے امپلیمنٹیشن کرنی، اس پہ رزلٹ کیسے نکالنا ہے اور اس کو پھر امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے، تو یہ سارا پروسیس میں مددگار رہا۔ تو لازمی بات ہے جب ہم ایڈمنسٹریشن میں آتے تو اس میں کورسپونڈنس بھی ہوتی ہے، تو اس میں فرام لوور ٹو اپ، یعنی ہائر اتھارٹیز کو یا ان بٹوین دا کولیگس یا پھر فرام ہائر ٹو لوور فارمیشن میں وہ ہم کمیونیکیٹ کرتے ہیں۔ تو خدا ان کا شکر ہے جو ٹریننگ جو اسٹڈیز میں نے کی تھی اس میں مجھے یہ ہیلپ فل ہوا۔ ایجوکیشن سیکٹر کسی بھی ملک کی ترقی میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے، لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں ایجوکیشن سیکٹر کا حال کافی خستہ ہے۔ تقریباً 2 کروڑ بچے ابھی بھی اسکولوں سے باہر ہیں، آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہیں۔ آپ کے نزدیک اس لیپس کی وجہ کیا ہے؟ میرے خیال میں یہ بنیادی طور پر گورنمنٹ کی پالیسیز بڑی اچھی ہیں اور آؤٹ آف اسکول چلڈرن کے لیے بھی گورنمنٹ بڑے اچھے طریقے سے مینیج کر رہی ہے، لیکن میرے خیال میں ہمیں صرف گورنمنٹ پر ہی انحصار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ایسی کمیونٹیز، ایسے آرگنائزیشنز، اسپیشلی NGOs، گو کہ وہ بھی ایجوکیشن میں اپنا کردار ادا کر لیں، لیکن انہیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اور بالخصوص ایسے بچوں کے لیے جو کہ برک کلن سے بلانگ کرتے ہیں، جن کے ایجوکیشن کے لیے کوئی مواقع فراہم نہیں ہوتے، ان کے لیے میں اسپیشل
ایسے پروگرامز آرگنائز کرنے چاہیے کہ وہ آؤٹ آف دا اسکول اسٹڈیز کو کر سکیں. اور کچھ ادارے ہیں جو کہ ایسا کر رہے ہیں, لیکن ہمیں اس سے بڑھ کر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم ان بچوں تک جو ان ریچڈ ہیں ان تک پہنچ سکیں, جو مالی مشکلات کا شکار ہیں خاندان, ان کے بچوں کو ہم فری آف کاسٹ ان کی تدریس کر سکیں. اور جو جہاں تک وہ پہنچ نہیں پاتے, ان اپنی مالی مشکلات کی وجہ سے والدین اپنے بچوں کو نہیں بھیج سکتے, ان کے لیے ہم کچھ ایسا ارینج کریں کہ جس سے ان تک ان کی تعلیم آسان ہو سکے. ایک عام رائے یہ ہے کہ فنڈز کی کمی مسئلہ ہے, دوسری طرف ایک رائے یہ بھی ہے کہ فنڈز کا درست استعمال نہیں کیا جاتا. آپ اس بارے میں کیا سمجھتے ہیں؟ میرے خیال میں اگر ہم ٹرانسپیرنسی کو مد نظر رکھیں تو فنڈز اکٹھے کرنا یا لوگوں کے دل اس طرف مائل ہیں کہ وہ دیں, لوگ دیتے بھی ہیں, لیکن اگر پراپر خرچ ہو رہا ہے فار دا پراپر پرپز, ڈیزیگنیٹڈ اماؤنٹ ہے, ڈیزیگنیٹڈ اماؤنٹ جو ہے وہ ڈیزیگنیٹڈ پرپز کے لیے استعمال ہو رہی ہے, تو یس دا پیپل گیو, لیکن اس میں ٹرانسپیرنسی مینٹین رکھیں تو بالکل. تو میرے خیال میں مشکل نہیں ہے اس مشکل کو دور کرنا, لیکن پرابلم جب انفیئر مینز بیچ میں لوگ آ جاتے ہیں تو پھر ان کے لیے پھر مسئلہ بنتا ہے, وہ پھر قوم کے لیے بھی مشکل پیدا کرتے ہیں. آج کل مسیحی بچوں کے لیے فارمل ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ کرسچن ایجوکیشن بھی نہایت ضروری ہو چکی ہے. آپ کی کیا رائے ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو انیشل یونٹ ہے وہ پیرنٹس ہیں, فیملی ہے. تو فیملی میں ضروری ہے کہ ہم خدا کے مذہبے کو قائم رکھیں, اور اس میں باپ جو ہے وہ بطور کاہن خدمت سر انجام دیتا ہے. اگر باپ نہیں ہے تو ماں کہانت کے فرائض سر انجام دیتے. تو اس لیے پیرنٹس کا اپنے گھر میں کرسچن ماحول کو برقرار رکھنا, عبادت کو ہر روز گزراننا, خداوند کے حضور ٹھہرنا, خداوند کی عبادت اور پرستش کرنا, گیتوں کا گانا, دعا کا کرنا, کلام کا شیئر کرنا, یہ بہت اہم ہے اور یہ بیسک یونٹ ہے. اس کے بعد پھر دوسری باری آتی ہے وہ چرچ کی آتی ہے کہ بڑے بڑے چرچز میں یس سنڈے سکولز ہیں, لیکن ہمیں فار فلنگ ایریاز میں بالخصوص جو رورل ایریاز ہیں, گاؤں میں ہمیں پاسبانوں کو یہ ضرورت ہے, ایسے پڑھے لکھے افراد کو بھی یہ ضرورت ہے کہ وہ ضرور سنڈے سکولز ارینج کریں تاکہ ان بچوں کو جو کہ کہیں بھی نہیں جاتے ان کے لیے مذہبی تعلیم کا بندوبست ہو سکے. تو میں ایز اے سنڈے اسکول ٹیچر جب کام کرتا تو میں نے دیکھا کہ بچے پیئر ورک میں زیادہ گھر سے بھی سیکھتے ہیں, لیکن پیئر لرننگ جو ہے اس میں زیادہ سیکھتے ہیں, شوق سے سیکھتے ہیں, اور بڑے بڑے خوبصورت اچھے مسیحی کریکٹرز جب وہ جوان ہوئے ہیں بچے تو بڑے اچھے مسیحی جوان بن گئے, وہ چاہے وہ لڑکے ہیں چاہے لڑکیاں. کون سی ایسی 3 عادات آپ سمجھتے ہیں جو والدین کو لازمی اپنے بچوں میں ڈالنی چاہیے, انہیں سکھانی چاہیے تاکہ وہ معاشرے کے اچھے شہری تو بنے ہی لیکن ساتھ ہی ساتھ اچھے مسیحی بھی بنے؟ ایک چیز اس میں خاص بات ہے کہ ان کو یہ سکھانا ہے کہ بھئی آپ نے سچائی کو اڈاپٹ کرنا ہے, اور خداوند ہر جگہ موجود ہے, خداوند دیکھتا ہے, تو آپ نے ہمیشہ سچ بولنا ہے, اور کوئی بھی غلطی اگر ہوتی ہے تو اس کو ماننا ہے, اور پلس یسوع کے ساتھ چلنا ہے. اور وہ آپ ظاہر کیسے کر سکتے ہیں؟ اپنے کیریکٹر کی وجہ سے. کریکٹر کے ذریعے سے آپ ظاہر کریں کہ بھئی یس آئی ایم اے کرائسٹ اورینٹڈ پرسن. اور تیسرا علم و حکمت سے بھی ان کو منور کرنے کی ضرورت ہے, بائبل کی تعلیمات سے, اور ان کو یہ مد نظر رکھنا ہے کہ ہاں بھائی مجھے جو خداوند کا کلام سکھاتا ہے اسے مجھے اڈاپٹ کرنا ہے, اسی کو مد نظر رکھنا چاہیے. آپ نے کافی کمپٹیٹیو ماحول میں اپنی ساری سروس کا کام کیا ہے, کافی چیلنجز بھی آئے ہوں گے, کبھی آپ نے خود کو تنہا محسوس کیا؟ یہ بڑا کرٹیکل کوسچن ہے. اس میں سمجھتا ہوں کہ
زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤنز آر آلویز دیئر. اور کبھی ہر دفعہ ایک سا ماحول نہیں رہتا. کبھی آپ یس یو آر ون ویری ایکسائٹیڈ اور آپ نے آج بہت بڑا, چاہے وہ کیوں میں اپنے شعبے کی بات کروں گا, ٹیچنگ میں آپ بہت اچھا مار کے آئے ہیں, لیکن دوسری جانب ایک دم ہی وہ لگتا وہ وہاں سے ڈپریشن آ گیا. تو ایسی ایک طرف سے آپ کو اچھی خوشی ملی ہے, ایک طرف سے سائڈ بائی سائڈ دونوں ساتھ چل رہے ہیں. لیکن اس دور میں ایک چیز بینگ اے کرسچن میں نے دیکھا ہے کہ جس نے مجھے ہمیشہ تقویت دی کہ یس کرائسٹ از آلویز ود اس. وہ کبھی بھی ہمیں کسی بھی حال میں چھوڑتا نہیں ہے, چاہے وہ خوشی ہے, چاہے وہ غمی ہے, چاہے مایوسی ہے, چاہے دکھ ہے, یا ہمیں بدترین مایوسی کی حالت میں جانا پڑا ہے, تو اس میں خدا ہمیشہ ہمارے ہاتھ کو بڑھ کر پکڑتا ہے, سنبھالتا ہے. سو میں سمجھتا ہوں کہ اس اتار چڑھاؤ میں نے کبھی اپنے آپ کو اکیلا محسوس نہیں کیا, کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ میرا خدا میرے ساتھ ہے. بلا شبہ مسیحی تعلیمی اداروں نے ملک و قوم کی ترقی میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے. اس رجحان کو اسی طرح گامزن رکھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بہت اچھا پاکستان میں کرسچن انسٹیٹیوشنز نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے, کر بھی رہے ہیں, اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں ساری خدمت کو جو سیلف لیسلی, ڈیووٹیڈلی, بڑے خوبصورت انداز میں ہمارے مسیحی اداروں نے سر انجام دی ہے. لیکن یہ 25 کی میں صرف بات کروں گا, ابھی پچھلے سالوں کی نہیں. لیکن جب میں نے, اور میرے ایک بزرگ ہیں جو کہ ایز اے ڈائریکٹر ایجوکیشن رہے ہیں, انہوں نے تجزیہ کیا کرسچن ہائی اسکولوں کے رزلٹس کا, تو بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہ رزلٹس جو ہیں وہ اس میں کوئی خاص نمایاں کامیابی نہیں, جس میں ہم کہہ سکیں کہ جو فرسٹ, سیکنڈ, تھرڈ پوزیشن بورڈ میں کسی بھی پنجاب بھر میں کسی بھی بورڈ میں کسی مسیحی کی آئی ہو ابھی تک, کم از کم میرے علم میں تو نہیں. تو میں اس پوڈ کاسٹ کے وساطت سے اپنے مسیحی بہن بھائیوں کو جو کہ کرسچن انسٹیٹیوشنز بالخصوص اسکولز یا تعلیمی ادارے چلا رہے ہیں, ان سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ اور جس جذبے کے ساتھ, مشنری جذبے کے ساتھ وہ خدمت کرتے رہے ہیں, اس کو جاری رکھیں. مجھے اتفاق ہوا ایک دفعہ گورنمنٹ کی طرف سے, اپنے ادارے کی طرف سے ہائی کورٹ میں جانے کا. تو جو ایک اسکول کے جو پرائیویٹ اسکول تھا, ان سے پوچھا کہ کیا آپ بزنس چلا رہے ہیں یا کہ ایز اے ٹیچنگ خدمت کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا خدمت کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کیا آپ یہ بتائیں کیا آپ ٹیکس دیتے ہیں؟ ان کا جی بالکل دیتے ہیں. تو آپ نے اتنی بڑی فیس کیوں چارج کر رہے ہیں؟ تو ان کے پاس جواب نہیں تھا. انہوں نے کہا جی ہم باقی بزنس کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد جو کامنٹس جسٹس صاحب نے دیے, میں نام نہیں بھی ان کا بتاؤں گا, لیکن جو انہوں نے کامنٹس دیے وہ میرے لیے بہت بڑا آنر تھا. بلکہ آئی وڈ سے دیٹ فار دا کرسچن کمیونٹی ان پاکستان اٹ واز اے گریٹ آنر. انہوں نے فرمایا میں ایک مسیحی کرسچن اسکول میں پڑھا ہوں, مسیحی اسکول میں پڑھا ہوں, مشنری اسکول میں, اور میں نے دیکھا وہ وداؤٹ اینی کاسٹ تقریباً مفت پڑھاتے تھے, اور ہمیں اسکول آورس کے بعد بھی پڑھاتے تھے. اور آج ان کا شاخسانہ یہ ہے کہ میں اس منزل تک ایز اے جج بیٹھا ہوا ہوں, ہائی کورٹ کا جج, ایک اعلیٰ منصب پر بیٹھا ہوں. سو آئی ریئلی فیلٹ پراؤڈ آف دیٹ کہ خداوند نے اس خدمت کو جو کہ کرسچن اسکول کے وسیلہ سے ہوئی, اس کو انہوں نے ایکنالج کیا. بالکل, یقیناً یہ قابل فخر بات ہے ہمارے مسیحی اداروں کے لیے بھی. آپ نے ایک لمبے عرصے تک سینٹ پال پریسبیٹیرین چرچ میں بطور ایلڈر اپنی خدمات سر انجام دی ہیں. آپ کا ایڈمنسٹریٹو ایکسپیرینس ادھر بھی یقیناً آپ کے بہت کام آیا ہوگا. کیسا تجربہ رہا؟ میں سمجھتا ہوں کہ خدا اپنے وقت پر سرفراز کرتا ہے, اور
وہ مختلف طریقوں سے زندگی کے مختلف مراحل سے گزارتا ہے اور ایک خاص وقت کے لیے اس کو تیار کرتا ہے. تو میں خداوند کا شکر گزار ہوں کہ یہاں لاہور میں مجھے بطور ایڈمنسٹریشن میں اس نے استعمال کیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ چرچ میں 2018 میں جب میں دوبارہ ایلڈر الیکٹ ہوا تو خداوند نے مجھے بطور سیکرٹری سیشن چنا. پریسبیٹرین چرچ میں یہ ایک جمہوری نظام ہے جس میں پاسبان از اے ٹیچنگ ایلڈر اور باقی جو ایلڈرز جن کو ہم کہتے ہیں عام طور پر وہ ایز این ایڈمنسٹریٹو ایلڈرز. اس میں فارمیشن یہ ہوتا ہے کہ پاسبان تو بطور ماڈریٹر ہی کام کرتے ہیں، سیشن ماڈریٹر ہوتے ہیں، لیکن جو باقی ایلڈر صاحبان جو ایڈمنسٹریٹو ایلڈرز ہیں ان میں سے کچھ کو سیکرٹری، ایک کو سیکرٹری چنا جاتا ہے، کسی کو خزانچی، اور مختلف شعبہ جات کے لیے مختلف افراد کی ڈیوٹیز لگائی جاتی ہیں. تو 2018 میں خداوند نے مجھے بطور سیکرٹری سیشن خداوند نے چنا. تو اپنے پاسبان کے ساتھ مل کر ہم نے کوشش کی کہ چرچ کو جسٹ لائک سیکریٹریٹ کی فارمیشن میں ہم لا سکیں. تو خداوند کا شکر ہے ہمارے چرچ میں نوجوانوں کا شعبہ الگ ہے، اس کے لیے ہمارا ایک الگ کوآرڈینیٹر ہے، اس کی کمیٹی یوتھ کمیٹی الگ ہے. پھر اس کے علاوہ سینئر سٹیزنز کے لیے جو عمر رسیدہ افراد ہیں ان کے درمیان خدمت کے لیے ایک الگ کمیٹی ہے. خواتین کے درمیان خدمت کرنے کے لیے الگ ہے، وہ رفاقت خواتین. پھر اس کے علاوہ سنڈے اسکولز کی کمیٹی الگ ہے. اور میں ساتھ ہی بتانا چاہوں گا کہ یہ ہمارے چرچ سینٹ پالس پریسبیٹرین چرچ میں اس وقت ابھی تک پاکستان بھر میں سب سے زیادہ بڑا سنڈے اسکول سیٹ اپ ہے. ہمارے چرچ کے 20 سنڈے اسکولز ہیں اور ان میں 50 کے قریب اساتذہ ہیں اور 800 کے قریب طلباء طالبات اسٹڈی کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے چرچ میں بائبل کلاس الگ ہوتی ہے ہر ایوری سیچرڈے، اور باقی سنڈے سروسز ہیں اور پلس جو فرائیڈے پریئرس ہیں. تو ایسے مختلف اوقات میں مختلف لوگ جو ہیں خدمات. تو اس میں سارا اپنے پاسبان کے ساتھ مل کر، سیشن کے ساتھ مل کر، سو آئی بین انوالوڈ ان آل دیٹ ایڈمنسٹریشن. پھر خداوند کا شکر ہے ایک اور چیز کہ ہم نے ہمارے چرچ میں جب سیکرٹری تھا تو اس وقت خداوند نے ہمیں یہ فضل بخشا کہ ہم پاکستان بھر کے، میرے اکارڈنگ ٹو مائی نالج، کہ ہم وہاں پر ایک بڑا گریڈ سولر گریڈ قائم کر سکے جو کہ 30 کلو واٹ کا ہے. اور میرے خیال میں ابھی تک کسی چرچ میں کسی کانگریگیشن میں اتنا بڑا گریڈ نہیں ہے. تو میں خداوند کا شکر کرتا ہوں کہ اس نے یہ مدد کی. پھر اس میں خاص جیسے پہلے کہا تھا کہ فنڈز اکٹھا کرنا مشکل نہیں ہے، لیکن اس کی ٹرانسپیرنسی اگر ہو کہ جس مقصد کے لیے اکٹھا کیا گیا اس مقصد کے لیے خرچ ہو. تو خداوند کا شکر ہے کہ جب ہم نے کہا کہ ہمارے چرچ میں اس وقت تقریباً 18 لاکھ روپیز تھے ہمارے خزانے میں، تو جب ہم نے کہا کہ سولر گریڈ لگانا ہے ہم نے، تو اس کے لیے ہمیں 35 لاکھ روپے چاہیے. تو مارجن ہمارے پاس تھا کہ سر ہم میکسیمم 1 ماہ تک ان سے ہم لے سکتے ہیں جو کمپنی سے. تو ہمارے پائی صاحب نے سیشن کی منظوری کے تحت انہوں نے چرچ میں اناؤنس کیا کہ ہمیں 35 لاکھ 31 اگست تک چاہیے. تو ایوری ون واز اسٹونشڈ، کیونکہ ایسا کبھی ہوا نہیں تھا. تو تاریخ میں، ہمارے چرچ کی تاریخ میں خداوند کا شکر ہے کہ ود ان اے منتھ 31 اگست تک ہمارے خزانے میں 35 لاکھ سے زیادہ پیسے آ چکے تھے اینڈ وی پیڈ دیٹ. سو مقصد بات کرنا ہے کہ جب ایڈمنسٹریشن اچھی ہو، ٹرانسپیرنٹ ہو، تو پھر خدا ضرور لوگوں کے ذریعے سے کام کرتا ہے. آج کے نوجوان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں یہ چاہوں گا کہ آلویز کیپ یور آئیز آن ٹورڈز کرائسٹ اینڈ ریمبر کرائسٹ از
always with you, he is always everywhere. جہاں بھی جائیں یسوع موجود ہے. تو اس کو تکتے رہیں, اس کے خوف میں رہیں, اور پھر جو کام کریں جی سے کریں, یہ جان کر کہ خداوند کے لیے کرتے ہیں, نہ کہ آدمیوں کے لیے. یہ تھے سر ولبر جان جن کی گفتگو آپ نے سنی. اسی طرح مزید شخصیات سے واقفیت حاصل کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے. تب تک کے لیے خدا حافظ.